ڈانس ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زوار شاہ جو ہے وہ اب نہال کو اپنی بیوی مان چکا ہے۔ اس نے اپنی فرسٹ بیوی جو ہے شباب، اس کو بھی یہ کہا ہے کہ میں اپنا ریسیپشن کرنا چاہتا ہوں۔ شباب جب یہ بات سنتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے، کہتی ہے کہ زوار شاہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زوار شاہ نے کہا کہ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا، میں واقعی میں اپنا ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، اعلانیہ طور پر سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہال جو ہے وہ میری وائف ہے۔ زوار شاہ کی بات سنتے ہی شباب جو ہے وہ رونے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم یہ میرے ساتھ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کل تک تم اس لڑکی کو اپنانا نہیں چاہتے تھے، اپنا بنانا نہیں چاہتے تھے، آج تم اس لڑکی کے ساتھ اپنا ولیمہ کرنا چاہ رہے ہو، اور وہ لڑکی جس پر طرح طرح کے الزام لگے ہوئے ہیں۔ شباب کی بات سنتے ہی زوار شاہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ عامر نے جس طرح سے نہال کے ساتھ اپنا رویہ اختیار کیا، اس میں نہال کی نہیں عامر کی غلطی تھی، اور اس سب کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اس کی بیوی ذکیہ نے اس کا ساتھ دیا ہے، اور مجھے اس بات کا پتہ ہے۔ جب یہ بات شباب اپنے کانوں سے سنتی ہے، زوار شاہ نے اپنی دعوتوں میں بھی نہال کو لے کے جانا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زوار شاہ جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنی دعوتوں میں جو ہے وہ اپنے حال کو لے کے جاتا ہے، شباب کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ شباب بہت زیادہ روتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، لیکن شباب کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ تم نے یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، اب اس پر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تھوڑا صبر کرو، حوصلہ کرو، ہو سکتا ہے زوار شاہ جو ہے تمہاری دلی خواہش پوری کر دے اور اس حویلی کو کوئی وارث مل جائے۔ زوار شاہ جو ہے وہ تمہارا ہے، تمہارا ہی رہے گا۔ زوار شاہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی بددیانتی نہیں کر سکتا۔ شباب اپنی ماں کی باتیں سنتی ہے تو ہنسنے لگتی ہے، کہتی ہے کہ آپ مجھے کس بات کا حوصلہ دے رہی ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ مرد ذات کس فطرت کا مالک ہوتا ہے، اور اب نہال جس طرح سے رہنے لگ گئی ہے، نئے نئے کپڑے پہننا، بننا سنورنا، زوار شاہ کے لیے تیار ہونا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یہ ساری باتیں اس طرح سے ہی پی جاؤں گی؟ میرے میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ اس کو بانٹ دوں۔ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم نے پھر اتنا بڑا قدم اٹھانا ہی نہیں تھا، اب جب تم نے اٹھا لیا ہے تو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ڈانس ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زوار شاہ جو ہے وہ اب نہال کو اپنی بیوی مان چکا ہے۔ اس نے اپنی فرسٹ بیوی جو ہے شباب، اس کو بھی یہ کہا ہے کہ میں اپنا ریسیپشن کرنا چاہتا ہوں۔ شباب جب یہ بات سنتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے، کہتی ہے کہ زوار شاہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زوار شاہ نے کہا کہ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا، میں واقعی میں اپنا ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، اعلانیہ طور پر سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہال جو ہے وہ میری وائف ہے۔ زوار شاہ کی بات سنتے ہی شباب جو ہے وہ رونے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم یہ میرے ساتھ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کل تک تم اس لڑکی کو اپنانا نہیں چاہتے تھے، اپنا بنانا نہیں چاہتے تھے، آج تم اس لڑکی کے ساتھ اپنا ولیمہ کرنا چاہ رہے ہو، اور وہ لڑکی جس پر طرح طرح کے الزام لگے ہوئے ہیں۔ شباب کی بات سنتے ہی زوار شاہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ عامر نے جس طرح سے نہال کے ساتھ اپنا رویہ اختیار کیا، اس میں نہال کی نہیں عامر کی غلطی تھی، اور اس سب کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اس کی بیوی ذکیہ نے اس کا ساتھ دیا ہے، اور مجھے اس بات کا پتہ ہے۔ جب یہ بات شباب اپنے کانوں سے سنتی ہے، زوار شاہ نے اپنی دعوتوں میں بھی نہال کو لے کے جانا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زوار شاہ جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنی دعوتوں میں جو ہے وہ اپنے حال کو لے کے جاتا ہے، شباب کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ شباب بہت زیادہ روتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، لیکن شباب کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ تم نے یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، اب اس پر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تھوڑا صبر کرو، حوصلہ کرو، ہو سکتا ہے زوار شاہ جو ہے تمہاری دلی خواہش پوری کر دے اور اس حویلی کو کوئی وارث مل جائے۔ زوار شاہ جو ہے وہ تمہارا ہے، تمہارا ہی رہے گا۔ زوار شاہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی بددیانتی نہیں کر سکتا۔ شباب اپنی ماں کی باتیں سنتی ہے تو ہنسنے لگتی ہے، کہتی ہے کہ آپ مجھے کس بات کا حوصلہ دے رہی ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ مرد ذات کس فطرت کا مالک ہوتا ہے، اور اب نہال جس طرح سے رہنے لگ گئی ہے، نئے نئے کپڑے پہننا، بننا سنورنا، زوار شاہ کے لیے تیار ہونا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یہ ساری باتیں اس طرح سے ہی پی جاؤں گی؟ میرے میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ اس کو بانٹ دوں۔ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم نے پھر اتنا بڑا قدم اٹھانا ہی نہیں تھا، اب جب تم نے اٹھا لیا ہے تو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ڈانس ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زوار شاہ جو ہے وہ اب نہال کو اپنی بیوی مان چکا ہے۔ اس نے اپنی فرسٹ بیوی جو ہے شباب، اس کو بھی یہ کہا ہے کہ میں اپنا ریسیپشن کرنا چاہتا ہوں۔ شباب جب یہ بات سنتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے، کہتی ہے کہ زوار شاہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زوار شاہ نے کہا کہ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا، میں واقعی میں اپنا ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، اعلانیہ طور پر سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہال جو ہے وہ میری وائف ہے۔ زوار شاہ کی بات سنتے ہی شباب جو ہے وہ رونے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم یہ میرے ساتھ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کل تک تم اس لڑکی کو اپنانا نہیں چاہتے تھے، اپنا بنانا نہیں چاہتے تھے، آج تم اس لڑکی کے ساتھ اپنا ولیمہ کرنا چاہ رہے ہو، اور وہ لڑکی جس پر طرح طرح کے الزام لگے ہوئے ہیں۔ شباب کی بات سنتے ہی زوار شاہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ عامر نے جس طرح سے نہال کے ساتھ اپنا رویہ اختیار کیا، اس میں نہال کی نہیں عامر کی غلطی تھی، اور اس سب کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اس کی بیوی ذکیہ نے اس کا ساتھ دیا ہے، اور مجھے اس بات کا پتہ ہے۔ جب یہ بات شباب اپنے کانوں سے سنتی ہے،
ज़वार शाह ने अपनी दावतों में भी निहाल को लेके जाना। ड्रामे में दिखाया जाता है कि ज़वार शाह जो है वो अपने साथ अपनी दावतों में जो है वो अपने हाल को लेके जाता है। शबाब को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देता। शबाब बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान हो जाती है, लेकिन शबाब की माँ उसको समझाती है कि तुमने ये सब कुछ अपने हाथों से किया है, अब इस पर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सब्र करो, हौसला करो, हो सकता है ज़वार शाह जो है तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी कर दे और इस हवेली को कोई वारिस मिल जाए। ज़वार शाह जो है वो तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। ज़वार शाह जो है वो तुम्हारे साथ किसी किस्म की भी कोई बददियांती नहीं कर सकता। शबाब अपनी माँ की बातें सुनती है तो हंसने लगती है, कहती है कि आप मुझे किस बात का हौसला दे रही हैं, मुझे पता है कि मर्द ज़ात किस फितरत का मालिक होता है। और अब निहाल जिस तरह से रहने लग गई है, नए नए कपड़े पहनना, बनना संवरना, ज़वार शाह के लिए तैयार होना, तो आपको क्या लगता है कि मैं ये सारी बातें इस तरह से ही पी जाऊँगी? मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं किसी और के साथ उसको बांट दूँ। उसकी माँ उसको कहती है कि तुमने फिर इतना बड़ा कदम उठाना ही नहीं था, अब जब तुमने उठा लिया है तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है।